بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر اسمبلی کے انتخابات کی گرما گرمی میں عوامی سطح پر پاکستان اور الیکشن بائیکاٹ یعنی آزادی پسند فیکٹر معدوم بنا دیا گیا ہے۔ شاید اسی لیے یہ عنصر منظر پر کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کو جذبات کے ایک بحر بے کراں سے خالی کر دیا ہے۔ کشمیر کی سب سے بڑی زمینی حقیقت یعنی آزادی اور حق خود ارادیت کا خیمہ اکھاڑ پھینکا گیا ہے۔ حد تو یہ کہ اس کی باقیات کا بھی کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ اس خیمے کے مکینوں کو ہزاروں کی تعداد میں اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے ہمدرد عناصر کو دبا کر اور خوف زدہ کر کے خاموش کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل طرز کی نگرانی اور چوکسی کا نظام اور وہی سافٹ ویئر کشمیر میں استعمال میں لا کر ماحول کو خوفناک اور پراسرار بنا دیا گیا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ وہ ریاست کی نظر میں ہے اور کہیں نہ کہیں اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ آزادی پسند کیمپ کی واحد نشانی میر وائز عمر فاروق جیل میں نہ ہوتے ہوئے بھی قیدی کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سید علی گیلانی والا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جنہیں برسوں گھر میں نظر بند رکھ کر عوامی رابطے سے محروم رکھا گیا۔ میر وائز عمر فاروق آزادی پسند خیمے کے عام رکن نہیں بلکہ اس اتحاد کے سربراہ بھی تھے، مگر وہ قطعی غیر مؤثر بنا دیے گئے ہیں۔ انہیں سری نگر کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دینے کی اجازت بھی نہیں۔ کشمیر اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ایک بار پھر وہ نظر بندی کسی کیفیت کا شکار ہیں۔ ان حالات میں کون الیکشن کی بائیکاٹ کی کال دے گا اور کون اس پر عمل کرے گا؟ کشمیر کے عوام اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کا راستہ روک کر اپنے جذبات کے اظہار کا موقع گنوانا نہیں چاہتے، مگر المیہ یہ ہے کہ مسلمان ووٹ کئی بڑی سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جانے سے یہ عمل خاصا مشکل ہو رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر مسلم ووٹ کو تو تقسیم کر ہی رہی تھیں، مگر کانگریس بھی ہندو بیلٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ کرنے سے زیادہ وادی کشمیر کے مسلمان ووٹ پر نظریں جمائے ہوئے ہے، اور اس طرح کانگریس بھی مسلمان ووٹ کو تقسیم کرنے کے عمل میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ سیاسی مبصرین تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کانگریس ہندو بیلٹ پر فوکس کرے تو بی جے پی کی کامیابی کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ آزادی پسند کیمپ سے خالی منظر میں پاکستان فیکٹر بھی عوامی اور انتخابی میدان میں بظاہر دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود کشمیر کی سیاسی جماعتیں حتیٰ کہ خود بھارتی حکومت پاکستان کو کسی نہ کسی طور پر زیر بحث لا رہی ہے۔ وادی کشمیر کی دو بڑی جماعتیں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے منشور میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کا نقطہ شامل کیا ہے، اور یہ جماعتیں اس نقطے پر بات بھی کر رہی ہیں۔ یہ جماعتیں کشمیریوں کے دلوں میں دبی ہوئی جذبات کی چنگاریوں کو پوری طرح سمجھ کر پاکستان کو کسی نہ کسی انداز سے زیر بحث لا رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں کے منشور کا یہی نقطہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی بار بار اس موضوع پر اپنا موقف بیان کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جس کا ثبوت بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا جموں کے بانہال علاقے میں ایک انتخابی جلسے میں یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کر سکتی ہے۔ راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کو دہشت گردی کی مدد روکنا ہوگی۔ کون پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانا چاہتا؟ میں یہ حقیقت جانتا ہوں کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں مگر پڑوسی نہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے پاکستان کو دہشت گردی روکنا ہوگی۔ راجناتھ سنگھ نے اس موقع پر مسلمانوں کے حالات پر بھی
آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے 85% مسلمان ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 40,000 جانیں چلی گئیں۔ راجناتھ سنگھ کے اس لب و لہجہ میں ایک غیر محسوس سی ملائمت اور نرمی جھلک رہی ہے، جو کشمیر کے زمینی حالات کے ساتھ اپنے موقف کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش دکھائی دے رہی ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کر رہے اور پڑوسی کی اہمیت کو سمجھنے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں، مگر یہ مگر کا انداز انتخابی ضرورت ہے، اور اس مقام تک کشمیری عوام کے جذبات نے ہی بی جے پی کو وقتی طور پر ہی صحیح مگر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارت نے کشمیر کے سیاسی منظر سے جس پاکستان کو نکال باہر کیا تھا، مگر اب وہ خود ہی کشمیر کی زمین پر کھڑے ہو کر اسی پاکستان کو موضوع بحث بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور آزادی پسند کیمپ کو اپنے طور پر غیر متعلق بنانے کے باوجود غیر متعلق نہیں بنایا جا سکا، اور یہ خود بی جے پی کی قیادت اپنے طرز عمل سے ثابت کر رہی ہے۔ راجناتھ سنگھ نے ایک اور نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ جب تک بی جے پی ہے، کوئی 5 اگست کے فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا۔ کشمیر کی بڑی جماعتوں نے اپنے منشور میں آرٹیکل 370 کی بحالی کا نقطہ شامل کیا ہے، گو کہ بی جے پی کو خدشہ ہے کہ ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد آرٹیکل 370 کی بحالی کی مہم زور پکڑ سکتی ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی شکست کا اثر بھارت کی دوسری ریاستوں پر بھی پڑ سکتا ہے، اور یوں کشمیر کے انتخابات نریندر مودی حکومت کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہندو بیلٹ کے انتخابی سرویز بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے، اور کانگریس 20 سیٹوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی سے آگے نکل سکتی ہے۔ 10 سال قبل کے انتخابات میں جب بی جے پی پورے بھارت میں لہر کی صورت میں آگے بڑھ رہی تھی، تو جموں و کشمیر کے ہندو بیلٹ سے کانگریس ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی تھی، اور بی جے پی نے 100% سیٹیں حاصل کر لی تھیں۔ اب 10 سال میں پلوں تلے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، اور جموں کے ہندو بیلٹ نے بھی 5 اگست کے بعد دودھ اور شہد کی نہروں میں غوطے لگا لیے ہیں۔ اس لیے ان پر بھی مودی حکومت کے وعدوں اور دعووں کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ اس لیے کانگریس کو ان علاقوں میں سپیس حاصل ہونے لگی ہے۔ غیر ریاستی افراد کو کشمیر پر مسلط کرنے کی پہلی زد جموں پر ہی پڑنے لگی ہے، اور جموں ہی اسٹیٹ سبجیکٹ کے قانون کا اصل وارث ہے، کیونکہ جموں کے ڈوگرا حکمران مہاراجا نے ہی پنجاب اور دوسرے علاقوں سے آبادی کا دباؤ کشمیر کی طرف روکنے کے لیے یہ قانون نافذ کیا تھا، اور اب بھی بیرون کشمیر سے آنے والوں کا پہلا پڑاؤ جموں ہی بنتا ہے، اور یہ احساس جموں کے ہندو بیلٹ میں بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح کشمیر اسمبلی کے انتخابات جموں و کشمیر کی بدلی ہوئی سیاسی حرکیات پر مزید کیا اثر ڈالتے ہیں، یہ ان انتخابات کے نتائج سے ہی اندازہ ہوگا۔